بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ انسان پر جو تکلیف، پریشانی یا مصیبت آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی اتنی بھی توفیق نہیں کہ وہ ایک لفظ بھی زبان سے ادا کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ضرور آزمائیں گے ہم تمہیں کس قدر خوف اور بھوک سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں۔ خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، وہ صبر کرنے والے کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں اور بے شک ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر بھی عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبہ فرمایا کہ اے مختلف چیزوں کے ذریعے بالضرور آزمایا جائے گا، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے پورا اترے گا اسے رحمت و مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو آزمائش اور مصائب و مشکلات کو صبر کے ذریعے کیسے دور کیا جاتا ہے، اور ان آزمائشوں کو صبر و تحمل سے برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جھڑ دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اسی حال میں ملتے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایمان افروز معلومات فراہم کروں گی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق تکلیفوں پر صبر و ثواب میں اضافے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا بھی ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق لوح محفوظ میں پہلی چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، جس نے میرے فیصلے کو مان لیا اور میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے اپنے یہاں صدیق لکھ دیتا ہوں، اسے قیامت کے دن صدیقوں میں اٹھاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سابقہ امتوں کے شہیدوں کی طرح امت محمدیہ میں درجہ شہادت پانے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل ہونے والوں تک محدود نہیں رکھا کہ دوسروں کو بھی اس درجے پر فائز فرمایا ہے۔ انسان کو اس کی زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ان مسائب کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارا نجات راہ اپنائے، ان مسائب کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، یہاں بدلہ ملے گا۔ صبح سے شام تک، کسان بوائی سے کٹائی تک، تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید، کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی گھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر پھولی جنت کی توقع ہوتی ہے۔ جنت کے آرام، راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب، بلکہ یہاں کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کا مقرب و محبوب ہوتا ہے اس قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔
ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات ہم نہیں سکتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ کی اس کی داری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت، ورنہ ہلکے آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روز زمین پر بغیر گناہ چلتا ہے، مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس مصائب میں دنیا کے عدم پائیداری، اس کے بالآخرت کی زندگی کے دوام و بقا، اور مصائب میں اللہ سے قرب و نزدیکی کے تصور کو میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کس حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کے درد و کسک کو دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے خداوندی اور عنایات کی بارش کے متلاشی کے لیے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماری، پریشانیوں و تنگ دستیوں میں خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو بھی پیش نظر رکھے۔ اس کے مصائب اس کے لیے ایمان و یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور ثبات و استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو جو بھی دکھ، درد، جو بیماری و پریشانی، جو رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چھپتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بندے مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ مصائب اور آزمائش آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ اوقات اللہ تعالیٰ دنیا کے مصائب و آزمائش آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ ان تکالیف کے ذریعے بندے کے ساتھ خیرخواہی کا ارادہ فرماتا ہے، وہ اس طرح کہ اسے عذاب آخرت سے بچانے کے لیے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، اور وہ آخرت کے ہولناک و خطرناک عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے اور اسے روز قیامت پوری طرح وصول فرماتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندے مومن آخری اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے، اور وہ اپنی صحت مند آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کے جانب اس قدر سبک روی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبے کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مصائب کی نعمت خداوندی ہونے پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے، جس وقت روز قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس روز اہل عاقبت بھی یہ چاہیں گے کہ کاش ان کے جسم کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ ایک روایت میں مصائب و مشکلات کے گناہوں کے ازالے میں اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت اور بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماری میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی
ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مصائب میں بندہ مومن کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتا ہے تو یہ مصائب اس کے حق میں رحمت خداوندی کے نزول کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور وہ رحمت خداوندی کا ادارک نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی آخرت کے بناؤ و بگاڑ کے پہلو سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کی مانند اپنے کو بھی خوشحال و فارغ البال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی مصائب کو برداشت کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عاقبت کو طلب کرتا ہے۔ دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بندے کو مبتلا مصیبت کر کے اس کی عاجزی و بندگی کے مظاہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار بندہ اپنے دوسرے اعمال کے ذریعے کہاں کر سکتا ہے، بلکہ دعا کو احادیث میں حاصل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ آدمی خواہ جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، خواہ بیماری یا تکلیف میں یا افلاس و تنگدستی میں یا قرض و بیماری کی پریشانی میں، ان بیماریوں اور پریشانیوں میں آدمی اپنے آپ کو یکا و تنہا تصور کرتا ہے اور اپنے عقل و تدبیر اور بسا اوقات ہر طرح کے ظاہری اسباب کے اختیار کرنے کے بعد بھی اسے پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت یا راہ نظر نہیں آتی۔ دعاؤں کی خوب اہتمام کے باوجود اس کے مصائب ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ان مصائب میں سکون و راحت کی متلاشی کے لیے ایک لازمی امر یہ بھی ہے کہ وہ اس بارے میں نیک لوگوں اور اللہ والوں سے مشورہ طلب کرے، ان کے بتائے ہوئے رہنما خطوط پر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے۔ پریشان حال شخص اگر بیمار ہے تو یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا نہ رہے، تقدیر کا بہانہ بنا کر تدبیر سے نہ چوکے بلکہ علاج و معالجہ کرے۔ اگر بے روزگار ہے تو حصول رزق کے لیے سعی و کوشش کرے۔ اگر اولاد کی نافرمانی سے دوچار ہے تو ان کی اصلاح کی راہیں اختیار کرے۔ غرض یہ مصائب کو دور کرنے کے لیے آدمی مذکورہ بالا امور کے ساتھ اپنے مقدور بھر اسباب و ذرائع کی دنیا میں کوشش بھی کرے۔ البتہ تمام محنت و علاج و معالجے کے بعد اس کے نتیجے صحت یابی اور رزق کی کشائش وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ توکل کی حقیقت بھی دراصل اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو ذات خداوندی کے حوالے کرنا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال جو لوگ آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں ان کے لیے رحمت و مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ حافظ۔